تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو عید غدیر نہیں مناتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ آج کل کے کچھ مولانا لوگ پیدا ہو گئے جو عید غدیر کو ناجائز کہتے ہیں. عید غدیر تو حضرت ابو بکر نے منائی, حضرت عمر نے منائی. اس طرح کے بیانات کر کے لوگوں کو بہکایا گیا ہے بڑی تعداد میں. بتاتا ہوں, میرے ساتھ کا واقعہ, ایک شخص ملا, بولتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اونچا ہے. تو میں نے پوچھا کیوں بول رہے ہو؟ کہا یہ بتائے حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی سے بنے تھے. میں نے کہا جی بنے تھے. تو اور حضرت علی کا نام کیا؟ ابو تراب, مٹی کے باپ. تو وہ ان سے اوپر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو بھائی اگر کوئی ایسی منطقی دلیل لے گا تو ہم بولیں گے بھائی تو ہم کو کیا آئے گا؟ کالو سلامہ. اب سن لیجیے بھائی, یہ جس نے بھی کہا کہ جو عید غدیر نہیں مناتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, اس کو سب سے پہلے تو خود جو ہے تجدید کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس نے ضروریات دین میں ایک نئی ضرورت پیدا کر دی. یعنی معاذ اللہ حضور کی لائی ہوئی شریعت میں اس نے اپنے عقل اور دخل کو ڈال دیا ہے. سب سے پہلی بات تو کم سے کم گمراہی کا تو علماء سے اگر استفتاء کریں گے تو, کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کسی مفتی سے استفتاء کریں گے تو گمراہ کا فتویٰ آئے گا ہی آئے گا. اب سن لیجئے بھائی, عید غدیر کیا ہے؟ بھائی اسی دن حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہو علی. یہ کون سا موقع تھا بتائیے تو, اور حضور نے کیوں فرمایا تھا؟ قاری حضور نے ان کو اپنی پہلی اپنے بعد جانشین متعین کیا تھا. ان کا اچھا معلوم ہی نہیں ہے بیچاروں کو, معلوم پڑھنا لکھنا ہی نہیں تو کیا کریں گے, پڑھنے لکھنے سے کوسوں دور. حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی ایک ٹکڑی کو یمن بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا؟ یمن. اب وہاں پر وہ لوگ مقابلہ کرتے تھے تو کبھی شکست ہوتی کبھی فتح ہوتی, تو کمزور پڑ رہے تھے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ اے علی اب تم جاؤ اور جا کے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف تم بن جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے, مسلمانوں کو فتح ملی, مال غنیمت بڑا ملا. اب جب مال غنیمت ملا تو مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حق جو ہے وہ کمانڈر کو ہوتا ہے اسلامی فقہ میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ کمانڈر تھے ان کو مال غنیمت زیادہ ملا. اس پہ بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو زیادہ کیوں ملا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب واپس آیا غدیر پر بڑا پونڈ کے پاس کہ من کنت مولا فہو علی. جو علی کو دوست رکھتا ہے میں اس کو دوست رکھتا ہوں. یعنی جو لوگ حضرت علی سے ناراض ہیں, یاد رکھو کہ اگر تم ناراض ہوگے تو میری بھی تم رضا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اگر حضرت علی کو اپنا ولی عہدی متعین کرنا تھا تو تھوڑا تاریخ بھی پڑھا کرو. جو لوگ تاریخ سے عقیدہ پڑھتے ہیں, یہ سارا واقعہ کب ہوا؟ یہ سارا واقعہ ہوا جب حضور علیہ السلام حج کر کر واپس تشریف لا رہے تھے. تو بھیڑ زیادہ کہاں ہوتی ہے, حج میں کہ حج کے بعد؟ حج میں. تو اگر حضرت علی کو ولی عہدی کا اعلان کرنا تھا تو حج میں کیا ہوتا کہ سب کو پتہ لگ جاتا. تو کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عید غدیر منایا. ہم نے کہا کتاب بتائیے. کتاب تو چھپ جائے گی کیوں؟ آج بولیے بھائی کتاب میں نے لکھی ہے کہ آپ کی کیا بھائی ہے؟ اگر آپ ثابت کر پائیں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی عید غدیر نہیں منائی. اور آپ کو میری بات کو عربی نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں, آپ کو ایسا فارمولا دے کر جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے تو میری بات کو چیک کر سکتے. کون سی زبان؟ ہندی. ابھی میلاد النبی کا مہینہ آئے گا, ستمبر میں آئے گا, تو میلاد النبی کے جلوس نکلیں گے, تقریریں ہوں گی. تو اردو اخبار میں چھپتا ہے کہ نہیں, فلاں جگہ میلاد شریف کی محفل ہوئی, چھوٹی چھوٹی خبریں سنتی ہیں. آج سے 15 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ صرف 15 سال پہلے, صرف کسی اخبار میں دکھا دیجئے مجھے یا کسی میگزین میں دکھا دیجئے مجھے, جو منتھلی میگزین نکلتی ہے, کہ عید غدیر منایا جاتا ہے. 1400 سال پہلے کی بات ہی نہیں کر رہا حضرت میں, 15 سے 20 سال پہلے دکھا دیجئے آپ مجھے. بھائی تمام میگزین سکین کر کر کے PDF میں موجود ہے, ڈھنگ اٹھائیے
اپنے شہر کی لائبریری میں جائیے، بزرگ علماء کے پاس جائیے، ان کے کتب خانے میں 70s 80s کی جو رسائل رکھے ہوئے ہیں، دکھائیے، نہیں دکھا پائیں گے۔ مزے کی بات کیا معلوم ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت کے بارے میں سنیے۔ ایک شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، چونکہ میں شیعہ کتابوں کا حوالہ لے کر آیا تھا، وقت نہیں ہوئی، ورنہ مزیدار پڑھ پڑھ کے سناتا کہ ملا باقر مجلسی نے کیا کیا لکھا ہے۔ شیعہ علماء کی مجلس کی محفل ہوئی، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، شیعہ علماء لکھ رہے ہیں، لیکن عوام الناس کو کوئی نہ کوئی تاریخ تو بتانی پڑے گی تاکہ اس دن جشن منایا جا سکا۔ لہذا علماء کے اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یوم پیدائش شیعہ حضرات نے متعین کی ہے، ورنہ کوئی شیعہ عالم مجھے ائمہ اہل بیت کی کتاب سے دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن کیا ہے۔ ارے پڑھنا لکھنا نہیں ہے، نوجوان بچوں کو یہ فتنے کے دور میں آپ خراب کر رہے ہیں۔ کیا کیا فتنہ آ رہا ہے؟ لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کر رہی ہیں، لڑکے لڑکے سے شادی کر رہے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہمارے لڑکے ہماری لڑکیاں گھروں میں شادی کر رہی ہیں، ہمارے لڑکے ڈرگس کر رہے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ہم ان سب کی حفاظت کریں، اور آپ ہمارے نوجوان بچوں کو لے کے ان سب چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ 1400 سال میں ان میں ایک ایک اعتراض کا جواب لکھا جا چکا ہے۔ آج دیکھیے ہر تیسرا بچہ ڈرگس، بیڑی، سگریٹ، گٹکا کھا کے منہ کا کینسر۔ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے، موبائل میں فوٹو دکھاؤں گا، حضرت کینسر ہو گیا ہے۔ تو یہ بیماری ہے۔ مغرب میں ارتداد کا دور چل رہا ہے، لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، خدا کے وجود پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت آپسی جو اختلاف ہے اس کو دور کریں، جو فروعی اور مشربی اختلاف ہے دور کریں۔